آپ نے کہا کہ اللہ روشنی کو منعکس کرتا ہے اور وہ نور سے بنا ہے. مجھے حقیقت میں سمجھ ہی نہیں آئی. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں ایک چراغ ہے اور چراغ ایک قندیل میں ہے، اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہے. اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے، یعنی زیتون کا، کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے. بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے. اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے. وہ قندیل ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کیے جائیں، جو میں نے جوابی دلائل کے طور پر کی ڈاکٹر ولیم کیمبل کے لیے نور اور اللہ کے متعلق. قرآن کہتا ہے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 35 کہ اللہ ہے نور السماوات والارض، روشنی ہے زمین اور آسمان کی. وہ روشنی ہے. روشنی کا مطلب قرآن میں ہے یعنی منعکس کردہ روشنی، لی گئی روشنی. وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی روشنی بھی لی گئی ہے؟ تو اس کا جواب دیا گیا ہے. اگر آپ آیت کو آگے پڑھیں، یہ کہتی ہے کہ یہ ایک تاک کی مثل ہے اور تاک میں ایک چراغ ہے. چراغ کی روشنی اس کی اپنی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے اللہ کی اپنی ذاتی روشنی ہے اور اسی طرح اس کی اپنی روشنی ہونے کے ناطے یہ روشنی منعکس ہو رہی ہے. روشنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دوبارہ منعکس ہو رہی ہے خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. یعنی برقی چراغ جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، اس کے درمیان ایک ٹیوب ہے. چراغ جسے آپ کہہ سکتے ہیں اس سے سراج اور بہاج اور دیاں، اور منعکس کرنے والا جیسے منیر یا نور، لی گئی روشنی یا روشنی کا انعکاس. مگر قدرتی طور پر یہ روشنی در حقیقت جسمانی روشنی کی نمائندگی نہیں کرتی جس کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ تو روحانی روشنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی.